یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور دینی بھائیوں اور بزرگوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت دیر سے آپ نے مکتب اور اس کی فضیلت کے عنوان سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ یہ پروگرام، دینی پروگرام، دینی جلسے، دینی پروگرام جو ہوا کرتے ہیں، بڑے دلچسپی کے ساتھ میں لوگ آتے ہیں ذوق در ذوق سننے کے لیے۔ آنا بھی چاہیے، علماء کرام کو سننا، ان کو دیکھنا عبادت، علماء کرام کی مجلس کے اندر بیٹھنا بہت بڑا ثواب۔ کوئی دینی مضمون کو سننے کی غرض سے اگر کوئی کسی عالم کی مجلس کے اندر حاضر ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر، تمہارا کسی قرآن کریم کی کسی آیت کا سیکھ لینا، کسی آیت کا، قرآن کریم کی کسی آیت کا سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، کوئی بچہ ایک آیت تلاوت کرتا ہے، اس کو رٹتا ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، دیکھنے والا یہی دیکھ کے کہے گا کہ بھئی دیکھو کتنا بڑا اللہ والا ہے، دیکھو کتنی نمازیں پڑھتا ہے، نفل کا کتنا پابند ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، سب اللہ والا اس کو کہیں گے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے والا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی دینی مضمون تم سیکھ لو، دینی مضمون سننے کے لیے اگر بیٹھ گئے، دینی مضمون کو سننے کے لیے، کوئی ایک مضمون سننے کے لیے، فرمایا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ تب یوں ہی نہیں بیٹھیں، آپ بیٹھیں، کتنے سارے مضامین آپ نے سیکھے، سنے، عمل چاہے ہو نہ ہو، صرف سننا 1000 رکعت سے افضل۔ کون ہے ہم میں سے جو اتنے وقت کے اندر 1000 رکعت پڑھ لے؟ 2-4 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ علماء کرام کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے دینی باتوں کو سننا کتنا بڑا کار ثواب ہے، 1000 رکعت سے افضل۔ لیکن اب چونکہ دینی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے ہماری نظروں کے اندر، اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب لاپرواہی، شروع کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، آخر کے اندر ہوتے ہوتے سب مجمع خالی ہو جاتا ہے۔ خیر، ایک بات، یہ دینی پروگرام کے عنوان سے جہاں جلسے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اندر اب غور کریں۔ پروگرام ہم کرتے ہیں دینی، اصلاحی، تاکہ اس سے امت کے اندر بیداری پیدا ہو، امت کے اندر دینی تڑپ پیدا ہو، امت کے اندر دینی شوق جذبہ پیدا ہو۔ اس نیت سے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ پروگرام کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، پروگرام کرنے والے سے ذرا معلوم کیجئے، کتنی دوڑ دھوپ، کتنے محنت کے بعد پروگرام کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم پروگرام سجاتے ہیں، تھوڑی سی ہم سے کچھ چوک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو منظر نظر آ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کا بھی دخل ہے۔ اب موسم کتنا زیادہ ٹھنڈ ہے،
ٹھنڈ کے موسم کے اندر آپ ترپال لگا کر کے ٹینٹ لگا کر کے پروگرام کریں اور دیر رات تک کریں، کون اس سردی برداشت کرے گا؟ مقامی جتنے ہیں سب سوچیں کہ بھئی اپنے گھر میں بیٹھ کر وہیں لحاف کے اندر وہیں کمبل کے اندر بیٹھ کر سن لیں گے، کیونکہ آواز تو یہاں آ رہی ہے، آپ نے آواز کا انتظام کر دیا ہے، ماشاءاللہ بہت پاورفل مائک لگایا ہے، اب گھر سے باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہیں گھر کے اندر ہی سن لیں گے، اس کی ضرورت نہیں، انتظام ایسا ہے، کوئی گلی خالی نہیں ہے، دور دور تک آپ کی آواز یہاں کی پہنچ رہی ہے، تو لہذا جتنے یہاں قریب کے آس پاس کے ہیں سب کے سب جو ہے یہاں سے چھٹی کر دیے، دور دراز کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے کہ بھئی ہمارے یہاں آواز نہیں پہنچتی اس لیے مجبور ہیں بیٹھے ہیں، قریب کے سب چلے گئے کہ گھر کے اندر آواز پہنچ رہی یہیں سے بیٹھ کے سن لیں گے، ایک یہ، دوسری یہ ہے کہ اتنا پاورفل آواز کا سسٹم لگانا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا، چونکہ دینی پروگرام ہے سب تک آواز پہنچے، ایک ہماری غرض ایک نیت یہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس آواز سے بھی تکلیف ہوتی ہے، آواز سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ آس پڑوس والے جتنے ہیں جتنے دیر تک پروگرام چل رہا ہے، کوئی کسی کا فون کوئی بات کرنا مشکل، آواز اتنی تیز آ رہی ہے کہ کوئی اگر ضروری بات بھی کرنا ہو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے، فون اگر آ جائے تو فون تو ریسیو کرنا ہی مشکل، آواز سے تکلیف نہیں ہوتی، آواز سے تکلیف ہوتی ہے نہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اور جس کام کے اندر تکلیف ہو اس تکلیف کے ذریعے سے اصلاح ناممکن ہے، اصلاح کی نیت ہے اور ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں غلط۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کوئی بھی بات دینی بات کے اثر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 نیت اچھی ہو، جو کام کر رہا ہے اس میں نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کر رہا ہو، دکھاوا کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بات بھی صحیح ہو، نیت صحیح ہو، جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی حق ہو، صحیح ہو، اور اس کے لیے طریقہ جو اپنایا ہے وہ طریقہ بھی صحیح ہو، تو پھر اس بات کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ میں ایک بات کہہ رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے، لیکن طریقہ غلط اختیار کر رہا ہے، مجمع کے اندر ایک آدمی کو ٹوک دیا، ایک بات کہہ دیا، اس کو تکلیف ہوئی سب کے سامنے، اس کی بے عزتی ہو گئی، اب اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، ضد میں آ جائے گا، طریقہ ہم نے غلط اختیار کیا۔ سب ہم اختیار کر رہے ہیں، پروگرام بہت اچھا، عمدہ، نیت اچھی ہے، اور طریقہ بھی، اور اس کے اندر کام بھی حق ہے، صحیح ہے، لیکن طریقہ ہم نے جو اختیار کیا غلط، اس سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ ایک تندرست آدمی اس مائک کی آواز سے وہ پریشان ہے، تندرست صحت مند آدمی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس علاقے کے اندر آس پڑوس کے اندر اگر کوئی بیمار ہو، کتنی تکلیف وہ محسوس کر رہا ہوگا۔ زبان اسی لیے نہیں کھولتا کہ دینی پروگرام ہے، ڈر ہے، دل کے اندر خوف ہے، اگر میں کچھ کہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان سلب ہو جائے، خوف کر رہا ہے، زبان میں لاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے، دینی بات بھی اس کو ہضم نہیں، یہ طریقہ غلط۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم خود ہی دینی بات کی ناقدری کا خود ہی سبب بن رہے ہیں۔ ایک پروگرام کیے، دینی بات محفل لگائے تاکہ دین کی بات سنیں، سنانے کا جو ہمیں جذبہ تھا، سنانے کا ایک ہم نے موقع فراہم کیا، علماء اکرام کو بلایا، اب دینی باتیں ہو رہی ہیں، دور دور تک آپ نے جو آواز کا انتظام کر دیا، تو اب لوگ سوچیں گے بھئی تو یہاں تک آواز پہنچ رہی، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، محفل پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ دینی بات کی ناقدری پیدا ہوئی ان کے دل میں، اس لیے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کا انتظام اگر ماحول تھوڑا سا ہوتا، تھوڑی جگہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہیں پر انتظام ہوتا، عورتوں کا انتظام ہے وہاں پر سسٹم ہوتا مائک کا، بس سارے لوگ یہیں آتے، سارے لوگ یہیں آتے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں، دیکھو اسلام کا ایک مجاز ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ بھیڑ بھڑاکا ہو، سارے لوگ آ جائیں، سارے لوگ مجمع ہی کے اندر آئیں، یہیں پر بیٹھیں، دلچسپی سے سنیں، اسلام کا یہ مجاز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر چاہے ایک بندہ بیٹھا رہے اسی کو فائدہ ہوگا، بس
آپ کو بات پہنچانا ہے، سننے والا چاہے ایک ہی بندہ ہو، بات پہنچانا ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو بھیڑ کو اکٹھا کرنا ہمارا مقصد، نہ، اس نیت سے کریں، پھر دیکھیں بھیڑ خود بخود آئے گی، اکٹھا ہوگی۔